بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس دوسرے لیکچر کے اندر آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 کے متعلق آج میں ایکسپلینیشن دوں گا۔ چیپٹر نمبر 1 کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا عرب کی سرزمین پر، تو اس وقت اس ایریے کے اطراف میں جو مذاہب پائے جاتے تھے، اس مقام پر جو مذاہب پائے جاتے تھے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ ایک تو عیسائیت کے بارے میں تفصیل سے ہم نے اس کے اندر سنا، یہودیت کے بارے میں ہم نے سنا، ہندوستان کے اندر جو ہندو دھرم تھا اس وقت، اس کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے۔ اور چوتھی چیز ہم نے یہاں پر دیکھی تھی کہ عربوں کے حالات کے اوپر ذکر کیے تھے، عربوں کا مذہبی معاملہ کیا تھا، وہ بھی ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر، پچھلے چیپٹر کے اندر ہم نے دیکھا تھا۔ آج ہم کیا کریں گے کہ چیپٹر نمبر 2 کو پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 2 میں 3 چیزیں ہیں، آپ اچھے سے یاد رکھیے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق گفتگو ہوگی، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق گفتگو ہوگی، اور تیسری جو ہے پرورش اور بچپن سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس لیکچر کو سننے کے بعد میری آپ سے خواہش ہے کہ فوراً اس کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس کو اس کتاب کے اندر پڑھیں، اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو انڈرلائن کریں۔ آئیے سب سے پہلے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے کے اندر، جس خاندان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اس کا جو شجرہ چلتے ہوئے آ رہا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہی کی نسل سے چلتے چلتے حضرت عبد المطلب ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور یہ ان کے بعد جو ہے عبداللہ ان کے بیٹے تھے، اور ان کے بیٹے محمد بن عبداللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ عبد المطلب کیونکہ بہت بڑا مقام رکھتے تھے مکے کے اندر، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اس وجہ سے اس خاندان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، پھر ان کے 10 یا 12 بیٹے تھے، جن میں سے 5 بیٹے جو ہے وہ بہت زیادہ تاریخ اسلام کے اندر بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے محمد، جو نام رکھا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے دادا نے آپ کا نام رکھا تھا، یہ بھی آپ یاد رکھیے۔ اس کے بعد محمد بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اس کی تاریخ کے بارے میں الگ الگ رائے آتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں نہ ڈسکشن کریں گے نہ اس کے اوپر کوشچن آئے گا۔ البتہ اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ پھر جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کا جو خاندان ہے، مطلب یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ خاندان جو ہے آپ کا جو قریش ہے، قریش قبیلے سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ پھر پیدائش جس مہینے میں ہوئی وہ ربیع الاول کا تھا، وہ یہاں پر ہم نے گفتگو کی۔ اب آئیے تھوڑا سا ہم پرورش اور بچپن کے متعلق کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھوٹے تھے اس وقت ان کی والدہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ اس کے بعد ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جن کا نام صوبیہ تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اور تیسری خاتون تھی دائی حلیمہ، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ یہ 3 خواتین کے نام آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پوری کفالت، آپ کی پرورش کرنے میں آپ کے دادا کا بہت بڑا رول تھا۔ میں نے کہا آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، تو آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی۔ 8 برس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا عبد المطلب کا۔ ہونے کے بعد ان کے اور جو چاچا تھے، بڑے چاچا ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور ان کی دیکھ بھال کی۔ تو یہ سیکنڈ چیپٹر میں اتنی ہی چیزیں ہیں، آپ اس کو اچھے سے پڑھیے، انشاءاللہ تعالی آپ زیادہ سے زیادہ مارکس گین کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم تیسرے چیپٹر کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں نبوت سے پہلے کے کچھ حالات ہیں جو اس بک میں بیان کیے گئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہاں پر ہم 4 ہمارے پاس ٹاپکس ہیں اس چیپٹر نمبر 3 کے اندر۔ ایک ہے فجار کی لڑائی ہے، اور اسی فجار کی لڑائی میں حلف الفضول کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تیسرا خانہ کعبہ کی تعمیر، چوتھا تجارت، 5واں نکاح، اور 6واں غیر معمولی واقعات۔ یہ ٹاپکس اس کے اندر آپ کو ملیں گے۔ تو آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ فجار کی لڑائی کیا تھی۔ دیکھیے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن ہی میں تھے، بہت چھوٹے تھے، تو اس وقت قریش اور خیس 2 ایسے قبیلے تھے ان کے درمیان میں آپس میں
جنگ ہو گئی تھی، اور اس جنگ بہت لمبی چلتی تھی، جیسے ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا کہ جب کبھی بھی ان لوگوں کے اندر جنگیں ہوتی تھی وہ کافی طویل ہوتی تھی، تو قریش اور قیس کے درمیان میں جو ہے جو لڑائیاں کنٹینیو چلنے لگی، اور اس کی وجہ سے ان کے کئی افراد ضائع ہونے لگے، بہت لمبا وقت ہو گیا۔ تو اس وقت جو ہے کچھ لوگوں نے بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا، وہ معاہدے کو ہم حلف الفضول کا معاہدہ کہتے ہیں۔ یہ حلف الفضول کے معاہدے کے اندر جو 5 پوائنٹ تھے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ملک میں بے امنی دور کریں گے، یہ لوگوں کا آپس کا معاہدہ تھا کہ انہوں نے یہ معاہدہ کیا۔ پھر مسافر کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظالم کو مکے میں نہ رہنے دیں گے۔ تو اس معاہدے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت بات کے دور میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی قبیلہ، اگر کوئی مجھ سے اس قسم کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو میں ابھی بھی اس معاہدے کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے بہترین پوائنٹ حلف الفضول کے معاہدے کے اندر تھے۔ تو ان دونوں کی جب جنگ قریش اور قیس دونوں قبیلوں کے درمیان میں جو جنگ تھی اس معاہدے کے ساتھ بند ہو گئی۔ اس کے بعد اس کتاب کے اندر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بھی متعلق گفتگو آئی ہے۔ اس میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب تعمیر نو ہو رہی تھی، جب خانہ کعبہ کی 4 دیواریں تھیں، اس کے اوپر سجا نہیں تھا، مطلب چھت نہیں تھا، لیکن اس وقت جو ہے اس کی تعمیر ہو رہی تھی، کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ تو اس وقت جب تعمیر ہو رہی تھی تو حجر اسود کا ایک معاملہ پیش آیا کہ حجر اسود کو بہت زیادہ مبارک، یعنی بہت اس کی اہمیت اس وقت بھی، اس دور کے اندر بھی لوگوں کے درمیان میں تھی۔ تو قبیلوں کے درمیان میں آپس میں جنگ ہونا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا کہ یہ ہمارا قبیلہ اس پتھر کو جو ہے، اس حجر اسود کو اس مقام پر نصب کرے گا۔ لیکن بہت دنوں تک، 4 دنوں تک جھگڑا ہوتے رہا ان کے درمیان میں۔ 5ویں دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو آدمی اس راستے سے سب سے پہلے آئے گا ہم اس کے ساتھ یہ معاہدہ کروا دیں گے، یعنی یہ پتھر رکھوا دیں گے۔ تو ہوا یہ کہ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستے سے آئے۔ آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو بہت اچھا آدمی ہے جس کے پاس ہم کو اپنا فیصلہ کروانا ہے۔ تو یہ پورا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ آپ لوگ ایک چادر لائیں، اس چادر کو اطراف سے جتنے بھی قبیلے کے ایک آدمی ہیں، الگ الگ قبیلے کے، وہ سب پکڑیں اور اس حجر اسود کو آپ کپڑے کے ذریعے سے اوپر تک اٹھائیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو لیا اور اس مقام پر نصب کر دیا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو جھگڑا ہونے والا تھا، لڑائی ہونے والی تھی، وہ ٹل گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی وجہ سے یہ معاملہ وہاں کا وہاں ختم ہو گیا۔ کعبے کی تعمیر کے وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد تجارت کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت شروع کی تھی، اپنے چچا کے ساتھ بھی کئی مقامات پر گئے تھے تجارت کے لیے۔ جب خود سے تجارت کرنے لگے تو آپ لوگوں کے اندر مشہور ہو گئے کہ بڑے امانت دار ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور لین دین کا معاملہ بھی ان کا بہت صاف و شفاف ہے۔ اس کے بعد سے لوگ ان کو صادق اور امین کہنے لگے، امانت دار ہیں تو امین کہنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر شام، یمن اور بصرہ سے تجارت کی۔ ان مقامات پہ اللہ کے رسول پہنچتے تھے اور یہ ان مقامات سے تجارت کرتے تھے۔ تو اس کے بعد کا ٹاپک ہے نکاح۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، شریف ہیں، اور لوگوں کی امانت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، بہترین تجارت کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک نکاح کا پرپوزل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ تو ہوا یہ کہ پھر ان دونوں خاندانوں کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح کی بات ہو گئی تو وہ رضامندی ظاہر کیے اور نکاح ہوا۔ ابو طالب جو تھے، آپ کا نکاح پڑھوایا ابو طالب نے، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ غیر معمولی واقعات کے متعلق بھی مولانا نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلا واقعہ ایک انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کی ماں نے خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب کیا تھا کہ ماں کے بدن سے ایک نور نکلتا ہے اور شام کے جتنے محلہ تھے ان تمام کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو بار بار پتھر کاندھے پر اٹھا کے لانے سے یہاں پر خراشیں آ جاتی تھی، تو آپ کے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا تہبند کھولو، یعنی اپنے پاجامہ نکالو اور اپنے کھاندے پر رکھ لو، جس کی وجہ سے تم کو یہ خراش نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شائی ہو گئے، بہت زیادہ شرم آ گئی ان کو، اور آپ کبھی بھی ننگے ہونا پسند نہیں کرتے تھے، تو آپ نے فوراً غشی کھا کے، چکر کھا کے اسی مقام پر گر گئے۔
تو یہ ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حیا کا جو معاملہ تھا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ نمبر 2 میں۔ پوائنٹ نمبر 3 میں یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کبھی شادی بیاہ کے تقاریب ہوتے تھے تو وہاں پر ناچ گانا وغیرہ ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ وہاں چلے جاتے تھے، تو اچانک یہ دیکھا گیا کہ ایک مرتبہ گئے ایک تقریب میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ یعنی برائی کے اندر، بری صحبت کے اندر شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ پھر اس کے بعد چوتھا ایک واقعہ یہ آیا کہ یہ بہت اہم واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو خاندان تھا وہ قریش کا خاندان تھا، اور یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ بت ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی زندگی میں بتوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، کبھی بھی نہیں جھکایا۔ تو یہ بڑا ہی غیر معمولی واقعہ تھا کہ پوری زندگی ان لوگوں کے درمیان میں رہے، لیکن کبھی بھی ان کی طبیعت نے مائل نہیں ہوئی اپنے سر کو کسی دوسرے بتوں کے سامنے جھکانے کی۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ 3rd چیپٹر ہے۔ اس 3rd چیپٹر کے اندر فجار کی لڑائی اور ان کے درمیان ہوا معاہدہ، کعبے کی تعمیر کے متعلق کچھ باتیں، تجارت سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، نکاح جو آپ کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی بات آ گئی، اور غیر معمولی واقعات میں 4 واقعے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب نیکسٹ ہم اس کے بعد کا جو چیپٹر ہے ہمارا چیپٹر نمبر 4، نبوت کی ابتدا کے وقت جو حالات تھے، جو واقعات پیش آئے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم چیپٹر نمبر 4 میں داخل ہو گئے ہیں۔ چیپٹر نمبر 4 میں بھی بہت ہی چھوٹا چیپٹر ہے، جس کے اندر نبوت کی ابتدا اور اس میں خاص کر کے غار حرا کے بارے میں اور پہلی وحی کے متعلق 2 باتیں آئی ہیں۔ تو نبوت کی جب ابتدا ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک انقلابی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے غور و فکر کرنے میں لگتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق سوچتے رہتے تھے کہ کس نے مجھے پیدا کیا ہوگا، ایسی اور کائنات کے اوپر غور کرتے تھے۔ ان چیزوں کے اوپر اللہ کے رسول مستقل غور کرنے لگے تھے اور زیادہ تنہائی میں بیٹھنے لگے تھے، اور غور یہ کرتے تھے کہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ان کے اندر اتنی اخلاقی برائیاں کیوں آ گئی۔ ایسے چیزوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کیا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی سوچتے تھے کہ کائنات کے خالق کی عبادت کرنی کیسی ہے، ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول غور و فکر کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر اس مقام سے جہاں آپ رہتے تھے وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا جس کو غار حرا کہتے ہیں، اس میں جا کر مستقل بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا بھی سامان لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور عبادتوں کے اندر مشغول رہتے تھے۔ ہوا یہ کہ اسی دوران میں پہلی وحی کا نزول ہو جاتا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں کہ پڑھ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ پڑھ، تو آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امی ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی الفاظ دہراتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس کے بعد پے در پہ وحی نازل ہوتی ہے، پہلی وحی، جس میں سورہ علق کی وہ آیتیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ آیتیں نازل ہوتی ہے یہاں پر، تو سورہ علق تھا وہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ مجھے کمل اڑا دو، تو آپ ان کو کمل اڑا دیتی ہیں کچھ۔ اس کے بعد پھر اپنے ایک رشتہ داری، ان کے ایک رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا نام ورقہ بن نوفل ہوتا ہے، وہ ان کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل کے پاس اس وجہ سے لے جاتی ہیں کہ ان کو توریت کا اچھا خاصا علم ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ عیسائی تھے اور ان کو توریت کی بہت ساری معلومات تھی جو آسمانی کتاب تھی۔ تو جب ان کے پاس ان چیزوں کا تذکرہ کرتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، وہی لے کر آیا تھا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ لوگ جب آپ یہ تعلیم دیں گے، یہ جس کے بارے میں تورات میں لکھا ہوا یہ ہے کہ ایک نبی آئے گا جو ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں بتائی گئی تھی، ان کے سمٹمز بتائے گئے تھے، وہ پوری کے پورے جو ہے یہ ورقہ بن نوفل ان کو بتلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اب جب یہ دعوت آپ پیش کرو گے تو لوگ آپ کے خود کے لوگ آپ سے مخالفت کریں گے اور آپ کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اگر میں زندہ رہا اس وقت تک تو میں ضرور اس وقت آپ کا ساتھ دوں گا۔ پھر ہوا یہ کہ 6 ماہ تک پھر وحی کا نزول نہیں ہوا، وحی رکی رہی۔ بعد میں 6 ماہ کے بعد کنٹینیوسلی وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ چیپٹر میں ان باتوں کا ذکر ہے، چوتھے چیپٹر میں۔ آپ اس کو جلدی سے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے مدد ہوگی۔ ہم انشاءاللہ اب نیکسٹ 5ویں چیپٹر میں داخل ہوں گے، جس میں دعوت کے دور کا جو آغاز ہے،
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام مطلب دعوت پیش کرنا شروع کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اس کے بارے میں آپ کو 5th چیپٹر میں لیں گے آپ۔ جزاک اللہ۔